یہ جو کھیتی ہے اس کھیتی کے اندر ایسی بیج لگائی جائے، ایسے فصل اگائے جائے جو آخرت میں ہمارے لیے منافع ہو۔ جس فصل کو ہم آخرت میں کاٹیں، جو کھیتی کر کے ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں، جو کام کر کے ہماری آخرت کی زندگی روشنناک اور تابناک ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی پیغام سورہ شورى کے آیت نمبر 19 اور 20 کے اندر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، اللہ کے وہ بندے جو آخرت کی کھیتی کی توقع رکھتے ہیں، آخرت کی کھیتی کی امید رکھتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں تو ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، جو مزدوری پر جاتے ہیں، کام پر جاتے ہیں، وہ اس وجہ سے امانت داری کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ شام میں مجھے جو رقم ملے گی، مزدوری ملے گی، وہ میرے لیے حلال ہو جائے۔ امانت داری کے ساتھ کام کرے، سچائی کے ساتھ اپنی مزدوری کو، اپنی اجرت کو حلال سمجھنے کے لیے کام کرے۔ یا پھر جو اللہ کے فرائض، رمضان کا روزہ آتا ہے، اس فرائض کو اس لیے وہ کرتا ہے کہ اس فرائض کے ذریعے سے میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے۔ ایک مالدار آدمی جس کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، اپنے مالوں کا زکوٰۃ گن کر کے اس لیے نکالتا ہے کہ اس کا رب ان سے راضی ہو جائے، اس کا رب کا فریضہ ادا ہو جائے، اس کے رب نے ان کے لیے جو قانون متعین کیا ہے، جو ضابطہ اور رول بنایا ہے، اس پر عمل ہو جائے، اللہ کی نظر میں محبوب اور پسندیدہ بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نزد لہ فی حرثہ۔ اگر انسان کی سوچ ایسی ہے، نمازوں کے ذریعے سے اخروی کامیابی ہے، اگر انسان کی سوچ ایسی ہے کہ اپنی مزدوری کے ذریعے سے، اپنے کام کاج کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنا ہے کہ ہم حلال اسی لیے کما رہے ہیں کہ ہمارا رب مجھ سے خوش ہو جائے، میرا رب مجھے نیکیاں عطا فرمائے، حرام سے بچنے کی وجہ سے، محنت کرنے کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے، تو اللہ کیا کہتا ہے نزد لہ فی حرثہ، ہم ان کے آخرت کی کھیتی میں مزید ترقی دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ آخرت کی کھیتی میں ترقی دیتے ہیں، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں اس کی وضاحت فرمائی، اس کو سمجھیے ایسے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من جاء بحسنۃ، جو بھی انسان ایک نیکی لے کر کے آئے گا، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اللہ رب العالمین اس کو اس جیسی 10 نیکی سے نوازے گا۔ وہ ترقی ملی؟ ایک نیکی کرو، ایک ثواب کا کام کرو، ایک بھلائی کرو، آپ کو اس جیسی 10 نیکیوں کے برابر ثواب مل جائے۔ اور یہی نہیں، اللہ فرماتا ہے اس طریقے سے بڑھا چڑھا کر کے دیتے دیتے الی 700، ہم 700 گنا تک ایک نیکی کو بڑھائیں گے۔ یعنی ایک نیکی انسان کرے گا اور اس کا بدلہ کتنے کا ملے گا؟ 700 نیکیوں کا ثواب نیت میں اخلاص کی وجہ سے اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ لیکن اسی پر بس نہیں، ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو میں اپنے طرف سے اپنے بندوں کو بڑھا چڑھا کر کے نواز رہا ہوں، اپنے فضلوں سے اپنے بندوں کو خوش کر رہا ہوں، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ یعطیہ من یشاء، اللہ جسے چاہے اپنے فضل سے نواز دے، اور بھی کئی گنا فضل دے، کیونکہ اللہ رب العالمین بہت زیادہ فضل والا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، عظیم فضل والا ہے اللہ رب العالمین۔ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو کیا پتا چلا؟ جو آخرت میں کامیابی کی توقع رکھ کر کے عبادت کرے، آخرت کی کھیتی میں برکت کے ارادے سے، آخرت میں اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے ارادے سے کوئی کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا ثواب 10 نیکی دیتا ہے، اور 10 نیکی کو اضعافا مضاعفتاً بڑھا چڑھا کر کے 700 نیکیوں کے برابر کرتا ہے، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اسی ایک نیکی کو 700 سے بھی زیادہ نیکیوں سے نوازتا ہے۔ لیکن وہ شخص من کان یرید حرث الدنیا، جو دنیاوی کھیتی کی امید رکھتا ہے،
دنیاوی کھیتی کی امید رکھتا ہے، مطلب کہ دنیا بس ٹھیک ہے، ہم کام اس لیے کر رہے ہیں کہ دنیاوی وسائل ہمارے پاس ہو، ہمارے 4 مکان ہو، 10 گاڑیاں ہو، ہمارا پورے قوم کے اندر ایک رعب ہو، دبدبا ہو، ہم سب سے اونچے مقام پر ہو، جہاں جائیں ہماری واہ واہی ہو، ہماری شہرت ہو، ہماری چرچا ہو، دین ان سے ہوتے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے نؤتیہ منہا، اگر کوئی انسان ایسا ارادہ رکھتا ہے کہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، دنیا کے وسائل کو مہیا کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، تغدو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو ہم دنیا میں سے اس کو کچھ دے دیتے ہیں، نؤتیہ منہا، کچھ دیتے ہیں، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، لیکن اللہ اعلان کر رہا ہے کہ دنیا ہی میں اس کے لیے کچھ ہے۔ اچھا اتنا نہیں ہے جتنا وہ ارادہ کر رہا ہے، ان کے لیے اتنی دنیا نہیں ہے، اتنی نعمتیں نہیں ہے، اتنی دولت نہیں ہے، اتنا سب کچھ نہیں ہے جتنا وہ چاہتا ہے۔ اس کی وضاحت اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کیا ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین اتنا دے گا جتنا اللہ چاہے، اتنا ان کو ملے گا دنیا، اتنی دنیا ان کو ملے گی جتنا اللہ نے ان کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، اس سے زیادہ ملنے والی کچھ نہیں ہے۔ لیکن آخرت میں 0 ہے، کوئی حصہ ان کا نہیں ہے۔ اب پڑھیے سورہ بنی اسرائیل 18-19 آیت پڑھیے، اللہ رب العالمین اس میں کیا فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا، کہ اگر کوئی شخص جلدی منافع ملنے کا توقع رکھتا ہے، اس کا ارادہ دنیا ہی میں ان کا سب مل جائے، ان کا ارادہ دنیا ہی کے اندر ساری نعمتیں ان کو میسر ہو جائیں، تو عجلنا له فیہا، اس دنیا میں ہم اس کو اتنا دے دیتے ہیں ما نشاء، جتنا ہم چاہتے ہیں۔ کہ آپ کی چاہنے سے تھوڑا آپ قارون بن جائیں گے، قارون جیسا خزانہ مل جائے گا۔ حلال کے آپ 100 طریقے اپنا لیں، حرام کے آپ 100 طریقے اپنا لیں، آپ ورلڈ میں 1 نمبر کا دھوکے باز بن جائیں، آپ لوگوں کے حق مارنا شروع کر دیں، لیکن آپ کو اتنا ہی کچھ حاصل ہوگا ما نشاء، جتنا اللہ نے چاہا۔ حرام کے طریقے اپنا کر کے بھی اتنا مال جمع نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ نے جتنے قسمت میں لکھ دیا ہے، اللہ نے جتنے تقدیر میں لکھ دیا ہے، اللہ نے جتنے آپ کے حصے میں لکھ دیا ہے، اتنا آنا ہے۔ لمن نريد ما نشاء لمن نريد، ایک تو اللہ جتنا چاہے گا اتنا ملے گا، پھر بھی اس کے اندر لمن نريد، ہر ایک جو محنت کر رہا ہے دنیا کو، وسائل کو اپنانے کے لیے، دنیا کے خزانے کو اپنانے کے لیے، دنیاوی سہولتوں کو پانے کے لیے، ہر کوئی اس کا صلہ نہیں پانے والا ہے۔ لمن نريد، ان محنت کرنے والوں میں جس کا ہم ارادہ رکھیں، جس کو ہم چاہیں، اور جتنا چاہے اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ اب کہیے کیا کریں گے محنت کر کے؟ اتنی محنت کا مطلب دنیا کے پیچھے اپنی آخرت کو برباد کر کے، دنیا کے پیچھے دین کو، دنیا کے چکر میں اپنے دین کو، اپنی شریعت کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر کے کیا کریں گے آپ؟ کیا آپ اس لیے نماز نہیں پڑھنی فجر کی کہ دن بھر آپ نے مزدوری کی، آپ کے بدن میں تھکاوٹ ہے، اس لیے کام کے درمیان آپ نماز پڑھنے نہیں جاتے ہیں کہ میرا 10-15 منٹ کا نقصان ہو جائے گا، اتنا کام نہیں کر پاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے اتنا نہیں دینا ہے جتنی تیری آرزو ہے، جتنی تیری چاہت ہے، جتنی تیری منشا ہے، میں اتنا دوں گا تمہیں روزی جتنا ما نشاء لمن نريد، جتنا ہم چاہتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں۔ پھر اس کے پیچھے نماز چھوڑ کر کے ہمیں کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اپنے فجر کی نماز چھوڑ کر کے، سو کر کے، آرام کر کے اپنے بدن کو کیا ملے گا؟ کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ہم کو آخرت کو برباد کر کے اس دنیا کے
پیچھے اپنے آپ کو، اپنی عمر کو، اپنے جسم کو، اپنے آپ کو کھپا کر کے کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ثم جعلنا له جہنم، ایک تو جس نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا اور ایسا سمجھ لیا کہ دنیا ہی میں سب کچھ ہے، دنیا کے وسائل کو اکٹھا کرنا ہے، تو اس کو تو اتنی ہی چیزیں ملے گی جتنا ہم چاہیں گے اور جس کو چاہیں گے، لیکن ثم جعلنا له جہنم، پھر موت کے بعد اس کے لیے ہم نے جہنم کو تیار کیا ہے، یصلاها مذموما مدحورا، وہ موت کے بعد کہاں جائے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ انسان جہنم میں مذموما مدحورا، برے حال میں دھتکارا ہوا، اللہ کی رحمت سے بھگایا ہوا، اللہ کے فضل سے، اللہ کی عنایات سے، اللہ کی نعمتوں سے کھڈیڑ کر کے نکالا ہوا، ذلیل ہو کر کے برا حال میں جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ کیا پتا چلا کہ ہمیں دنیا میں تو اتنی محنت کر کے کچھ ملنے والا نہیں ہے، کمائی میں جائے تو جھوٹ بولے، مزدوری پہ جائیں تو ہم ٹھیکیدار کا انتظار کریں، کب یہ میرے سر سے بھاگے کہ پھر تھوڑا بات کر لیں یا آرام کریں، کسی سے بات کرے تو جھوٹ بولے، کس طریقے سے ہم ان کے ساتھ فراڈ کر سکیں، ہم معاملات میں جائیں تو ہماری کوشش ایسی ہو کہ اس کی ٹوپی اس کو پہنائے، اس کی ٹوپی اس کو پہنائے، کس طریقے سے ہم اس کے ساتھ فراڈ کر سکے، کیا ملے گا؟ کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ یہ سارے وسائل اپنا کر کے، غلط طریقے اپنا کر کے ہمیں اتنا ہی ملنے والا ہے جو اللہ نے ہمارے حصے میں لکھ دیا ہے، جتنا اللہ چاہے گا اس سے زیادہ ہمیں ایک رتی برابر بھی حصہ ملنے والا نہیں ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے وَمَنْ اراد الآخرة وسعى لها سعيها، لیکن اس کے مقابلے میں میرا کوئی بندہ اگر آخرت میں کامیابی کا ارادہ رکھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، دعا بھی کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے یہ ارادہ کرتا ہے یا اللہ میرے اوپر جو پریشانی ہے، تیری جو آزمائش ہے، یا اللہ تنہائی کو دور فرما، یا اللہ مجھے تیری آزمائش میں کامیابی عطا فرما۔ اگر کسی انسان کے ساتھ اچھا معاملات ہی کرتا ہے تو اللہ کو گواہ بناتا ہے، یہ میرے رب دیکھ لو میں ان کے ساتھ اس لیے اچھے طریقے سے پیش آتا ہوں کہ تیری شریعت اس کی تعلیم دیتا ہے۔ کوئی آدمی کسی کو معاف کرتا ہے تو اس لیے بخشتا ہے، وہ سوچتا ہے میرے رب میں اگر چاہوں تو اس سے پورا بھرپور انتقام لے سکتا ہوں، لیکن تو نے معافی کو پسند کیا، اس لیے میں تیرے اس بندے کو معاف کر رہا ہوں تیری رضا کو پانے کے لیے۔ تو اللہ کیا کر رہا ہے؟ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، آخرت میں کامیابی کا ارادہ تو ہے لیکن کامیابی کے لیے ایسا نہیں ہے نماز پڑھنا تو چاہتا ہوں لیکن آنکھ نہیں کھلتی ہے، ایسا ارادہ نہیں ہے۔ قرآن پڑھنا تو چاہتا ہوں لیکن فرصت نہیں ملتی ہے، صدقہ کرنا تو چاہتا ہوں لیکن پتہ نہیں جہاں کام کرتا ہوں مال ڈوب جاتا ہے، مسجدوں کی خدمت کرنا تو چاہتا ہوں لیکن وسائل ہمارے پاس نہیں ہے، مسجدوں کی صفائی میں میں پورا وقت صرف کرنا تو چاہتا ہوں لیکن بزی ہو جاتا ہوں جمعرات کو، اس سے نہیں۔ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، ارادہ آخرت کے رکھنے کے ساتھ ساتھ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اس کے لیے جتنی کوشش کرنی چاہیے بھرپور کوشش کرتے ہیں، حقا تقاتہ، اللہ سے ڈرنا ہے تو پوری ڈر رکھتے ہیں، نیکی کرنا ہے تو جیسا نیکی کرنے کا حکم دیا ویسی نیکی کرتے ہیں، نیکیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور اگر گناہ ہے، نافرمانی ہے، عصیان ہے تو گناہوں کو دیکھ کر کے ان کے قریب جانے سے پیچھے مڑ کر کے دوڑ لگا دیتے ہیں۔ جیسی کوشش کرنی چاہیے ویسی کوشش کر رہا ہے، جیسے محنت کرنی چاہیے ویسے محنت کر رہا ہے، نماز پڑھنا ہے تو ایسی نماز پڑھتے ہیں جیسا کہ اللہ نے فرض کیا، چاہے ہمارے
چاہے ہمارے کام ہو، چاہے سونے کا وقت ہو، چاہے کوئی مصروفیت کا وقت ہو، نہیں، اللہ کی طرف سے، مؤذن کی طرف سے اللہ کا دیا ہوا صدا، اللہ کی دی ہوئی آواز آ گئی ہے، نماز کی طرف آؤ۔ ہر کام کو پھینک کر کے، دکانیں بند کر کے، کام چھوڑ کر کے ہم اللہ کی رضا کی خاطر نماز کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، ویسے ہی جیسا اللہ نے فرض کیا ہے۔ من مانی عبادت نہیں، 3 وقت پڑھنا ہے، 2 مار لینا ہے، 4 پڑھنا ہے، 1 مار لینا ہے، 1 ختم کر دینا ہے۔ وَسَعَالَهَا سَعْيَهَا، آخرت کے لیے ارادہ رکھ کر کے کوشش کرتے، ویسی کوشش جیسی کوشش کرنا چاہیے اللہ رب العالمین کا رہا ہے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اور یہ سب جو کر رہا ہے مومن بھی ہے، ایماندار ہے، کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ پر اس کا ایمان ہے۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اللہ کہہ رہے یہی تو لوگ ہیں کہ ان کی جو محنت ہے، ان کی جو نیکیاں ہیں، ان کی قدردانی کی جائے گی۔ یہی تو لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین انہیں دنیا بھی نوازے گا اور آخرت بھی نوازے گا۔ یعنی اگر صرف ارادہ ہمارا آخرت کا ہو اور محنت ہماری آخرت کے پیچھے جو ہے دنیا کے اندر کرنا ہو، تو اللہ رب العالمین دنیا کیا کہتے ہیں، دین کے طالب کو، دین کے متلاشی کو دنیا سے بھی نوازتا ہے اور آخرت بھی نوازتا ہے، آخرت سے میں کامیابی سے بھی نوازتا ہے۔ لیکن اگر ہم دنیا کے مت والے ہیں، دنیا کے متلاشی ہیں، اگر ہم دنیا طلبی ہو جاتے ہیں تو دنیا بھی گرتے پڑتے لوٹتے پھوٹتے کیسے تیسے اتنے ہی آخر میں ہاتھ آتے ہیں جتنا اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں آخرت اور دنیا دونوں کی ترقی چاہیے یا صرف دنیا چاہیے، یہ ہمیں طے کرنا ہے، ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ دونوں جہان میں ہمیں ترقی چاہیے یا صرف ہمیں دنیا لوٹتی پھوٹتی اتنی ملے جتنی اللہ نے قسمت میں لکھ دیا ہے، یہ طے کرنا ہمیں، اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کامیاب کس طریقے سے ہونا ہے۔ آپ دنیا کی کیا اہمیت ہے، مسلم شریف کی اس روایت سے آپ اندازہ لگائیے میرے بھائیوں، لمبی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یؤتا بعنعم اہل الدنیا من اہل الجنہ من اہل النار یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن دنیا میں، دنیا کے لوگوں میں سب سے خوشحال لوگوں میں سب سے خوشحال انسان، دنیاوی اعتبار سے راحت اور چین اور سکون اور عیش مستی کرنے والے انسانوں میں سب سے عیاش، سب سے عیش والا شخص، سب سے زیادہ گدے والا شخص، سب سے زیادہ مشہور شخص، جس کو دنیاوی ہر طرح کے وسائل ملے ہوئے ہوں، لیکن وہ کون ہوگا؟ من اہل النار، ایسے آدمی کو قیامت کے دن اللہ کے پاس حاضر کیا جائے گا، لایا جائے گا، لیکن وہ کون ہوگا؟ من اہل النار، وہ جنت کے لوگوں میں سے ایک آدمی ہوگا، جنت والوں میں سے ایک فرد، نہ کیا کہتے ہیں، جہنم والوں میں سے ایک فرد ہوگا، جہنمیوں میں سے، جہنم میں جانے والوں میں سے، اللہ کی سزا کے مستحق قرار دیے جانے والے لوگوں میں سے ایک شخص ہوگا، اس سے کہا جائے گا فَيُسْبَغُ فِي النَّارِ سَبْغَةً، اس آدمی کو جہنم میں ایک بار غوطہ دیا جائے گا، یعنی جہنم میں ڈبکی لگا کر کے نکال لیا جائے گا۔ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ، پھر اس سے کہا جائے گا هَلْ رَأَيْتَ نَعِيمًا قَطُّ، اے وہ میرے بندہ جس نے دنیا بھی پوری سکھوں میں گزاری، دنیا کی کوئی ایسی نعمت تیرے پاس نہیں تھی جو تمہیں ملی نہ ہو، دنیا کی کوئی ایسی نعمت نہ تھی جو تمہیں ملی نہ ہو، دنیا کے کوئی وسائل ایسے نہیں تھے جو تمہیں میسر نہ ہوئی ہو، بتاؤ ابھی تم نے جہنم کے اندر ایک غوطہ کھایا ہے، بس ایک ڈبکی دے کر کے نکال لیا گیا ہے۔ هل رأيت نعيما قط، کیا تو نے دنیا میں کبھی کوئی خوشحالی دیکھی تھی؟ هل مر بك خیر قط، کبھی دنیا میں تو نے بھلائی دیکھا تھا؟ کبھی تیرے اوپر خوشحال دور آئی تھی؟
کبھی تم نے بھلائی کا مشاہدہ کیا تھا؟ وہ کیا کہے گا، کیا جواب دے گا؟ لا واللہ یا ربی، نہیں ہے میرے رب، ہرگز نہیں۔ اب کہیے دنیا میں جو آدمی آرام ہی میں پلا ہو، جس آدمی کی سکون اور جو ہے راحت اور چین ہی میں پرورش ہوئی ہو، اور موت تک ٹھاٹ باٹ اور موج مستی کی زندگی گزری ہو، صرف جہنم میں ڈبکی لگا کر کے اٹھا لیا جائے گا تو وہ ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ میں دنیا کی ہر سکھ بھول جائے گا۔ تو بتائیے دنیا کی کوئی تکلیف آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہے؟ نہیں ہے نا، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں دنیا کی تکلیف کی کوئی حیثیت نہیں ہے نا۔ اگر حیثیت ہوتی تو وہ کہتا نا نہیں میں تو دنیا بہت ٹھاٹ باٹ کی گزار کے آیا، ابھی تو بس ایک جھٹکا میں نے چکھا، یہی تو کہتا، یہی تو جواب دیتا۔ لیکن وہ کیا کرے گا، وہ بھول جائے گا جو تکلیف دیکھے گا، بھول جائے گا کہ دنیا میں نے کبھی سکون پایا تھا، دنیا میں کبھی جو ہے کوئی خیر دیکھا تھا، مجھ پر کوئی خوشحالی آئی تھی۔ پتہ یہ چل رہا ہے کہ دنیا کی تکلیف کوئی تکلیف ہی نہیں آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں، کوئی تکلیف نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی روایت میں پھر فرماتے ہیں یوتا باشد الناس بوسن فی الدنیا اہل الجنہ من اہل الجنہ، کہ پھر ایک اور شخص کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے لایا جائے گا۔ وہ کون ہوگا؟ لوگوں میں تنہالی کے اعتبار سے سب سے تنہال انسان ہوگا، مصیبت دنیا کے جھیلنے والوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ مصیبتوں میں لپٹا ہوا شخص ہوگا، دکھوں کا سامنا کرنے والوں انسان میں سب سے دکھی انسان رہا ہوگا۔ اللہ اس کو بلائے گا اور پھر کیا کرے گا؟ فَيُسْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو جنت میں ایک ڈبکی، ایک گوتا دیا جائے گا، ایک ڈبکی دے کر کے بس جنت میں داخل کر کے فوراً نکال لیا جائے گا۔ فَيُقَالُ لَهُ، پھر اس انسان سے کہا جائے گا هَلْ رَأَيْتَ يَا ابْنَ آدم، اے آدم کے بیٹے، هَلْ رَأَيْتَ بوسن قطو، کیا دنیا میں تو نے کبھی کوئی تنہالی دیکھی تھی؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قطو، کیا دنیا میں کبھی تمہارے اوپر مشکل دور بھی آیا تھا؟ کبھی تم نے دنیا میں کوئی مصیبتوں کا سامنا بھی کیا تھا؟ وہ کیا کہے گا؟ لا واللہ یا ربی، نہیں ہے میرے رب، مجھ پر تو کبھی کوئی مصیبت آئی ہی نہیں، کبھی کوئی تکلیف پایا ہی نہیں، کبھی کوئی سختی آئی ہی نہیں، کبھی کوئی تنہالی آئی ہی نہیں، میری زندگی تو ہمیشہ خوشحال گزری ہے۔ کیا کہے گا؟ ما مر بی بوسن، مجھ پر کبھی کوئی تنہالی نہیں آئی، وما رأیتو شدتاً قطو، میں نے کبھی کوئی مشکل دور دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ کون کہے گا؟ جو دنیا تکلیفوں سے گزارا، مصیبتوں سے گزارا وہ کہے گا۔ تب غور کیجئے، دنیا جو آخرت کی چین ہے، آخرت کی راحت ہے، آخرت کی کامیابی ہے، آخرت کی سکون ہے، جنت کی نعمت ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کی نعمتوں کی حیثیت ہے؟ اگر حیثیت بھائی ہوتی تو وہ آدمی بولتا نا اللہ کو کہ اللہ یہ جو سکھ پایا میرا دل خوش ہو گیا، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، مجھے تو مزہ آ گیا، آج تو نے جو عمر دی تھی بڑی تکلیف کی گزری میرے رب، یہی تو شکایت کرتا رب سے۔ لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہی کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہی کہے گا کہ میں نے تو کوئی تکلیف دیکھا ہی نہیں، کبھی تنہالی آئی ہی نہیں، کوئی مشکل کا دور آیا ہی نہیں، کوئی پریشانی مجھ پر آئی ہی نہیں، صرف جنت میں داخل کر کے نکال لیا جائے گا۔ اتنے میں دنیا کے ہر دکھ کو، ہر مصیبت کو، ہر پریشانی کو بھول جائے گا۔ کیا یہ ساری روایتیں سننے کے بعد پھر بھی ہم نمازوں سے منہ موڑتے رہیں گے؟ کیا ان جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہم احادیث کی روشنی میں، یہ مسلم شریف کی صحیح روایت ہے، اس کی روشنی میں سننے کے بعد پھر بھی ہم قرآن سے اپنا رخ پھیرتے رہیں گے؟ کیا پھر بھی ہمارے اندر آخرت کی فکر نہیں آئے گی؟ کیا پھر بھی ہم اپنے اندر شوق اور جذبہ اور وہ
जो है कोशिश नहीं पैदा करेंगे कि हम रब के कुरान को पढ़ें, इनको समझें, इसके मुताबिक अमल करें, दुनिया में हर तरह की तकलीफ को झेल लेंगे, ये हमारे लिए आसान है। आखिरत की तकलीफ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें दुनिया की हर मुसीबत, दुनिया की हर इम्तिहान, दुनिया की हर आफत का सामना करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हम आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन से हर मुसीबत को झेल करके अल्लाह की रिजा, अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की तैयार की हुई जन्नत के मुतलाशी है। यार जो हमें पैदा नहीं होगा मेरे भाइयों, अगर आप इसके बाद भी कुछ ना सोचे तो आप मान लीजिए कि अल्लाह ने उन बदकिस्मत लोगों में आपका नाम लिख दिया है जिनके लिए अल्लाह ताला ने जहन्नम को तैयार किया है। कि कुरान सुनने के बाद, हदीसों का इल्म पहुँचने के बाद फिर भी आपके दिल में थोड़ी सी भी तड़प, थोड़ी सी भी जज्बा, थोड़ा सा भी वलवला पैदा नहीं हो रहा है कि हम आखिरत की कामयाबी के लिए अपने आप को तैयार करें, अपनी भलाई के लिए, अपनी चैन और सुकून के लिए नमाजों की पाबंदी कर लें, कुरान को पढ़ने लग जाएं, कुरान को समझने लग जाएं, कुरान की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने लग जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो है, बारे अल्लाह तू हमें जब तक दुनिया में रख ईमानदार बना के